السلام علیکم ناظرین، جانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سیاسی سرگرمیاں اس وقت عروج پہ ہیں، لیکن یہ سیاسی سرگرمیاں صرف عروج پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ میاں محمد نواز شریف متحرک ہو چکے ہیں، بلوچستان میں گئے، کوئٹہ پہ انہوں نے ڈیرے ڈالے، بڑی بڑی ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد کوئی بڑی بڑے جو بلوچستان کے سیاسی رہنما تھے، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا جو ہے وہ اعلان کیا اور فیصلہ کیا۔ ایک طرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ عمران خان مختلف کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، اس وقت وہ جیل میں ہے، 190 ملین پاؤنڈ کے کیس بھی اب ان کے اوپر اس پہ بھی پروسیڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ دوسری جانب میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ کوئٹہ گئے ہیں اور اس دورے پر مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ شہباز شریف، مریم نواز سمیت نون لیگ کی اعلیٰ قیادت جو ہے وہ اس وقت کوئٹہ میں موجود تھی، اور اس حوالے سے کافی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں۔ اب ایک سوال بہرحال یہ ضرور اٹھتا ہے کہ کوئٹہ یا بلوچستان کا ہی انتخاب میاں محمد نواز شریف نے کیوں کیا؟ تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ کے طور کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں کہ جب 2013 سے 2018 تک کی حکومت تھی نون لیگ کی، اور جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گڑبڑ شروع ہوئی اس وقت کی حکومت مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو جو سب سے پہلے جو حکومت ٹاپل کی ہوئی یا جو سب سے پہلے حکومت گری مسلم لیگ نون کی، وہ بلوچستان کی تھی، اور پہلی مرتبہ اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ فیض حمید صاحب کا نام شاید اس وقت آیا، اور پھر آگے وہ نام چلتا رہا۔ تو اب شاید یہ ریورسنگ دی کلاک والی جو پالیسی ہے، شاید وہی ہے کہ گھڑی کو واپس کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلا جو ہدف تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ بلوچستان تھا، اور بلوچستان میں سے ہی، یعنی جہاں سے مسلم لیگ نون کے خلاف پہلی سازش ہوئی تھی، اب وہیں سے دوبارہ اپنی سیاسی سرگرمیاں مسلم لیگ نون نے شروع کی ہیں۔ اور ہوا کیا، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نواز شریف نے بلوچستان کی بڑی سیاسی جماعتوں اور قائدین سے کوئٹہ میں ملاقات کی۔ ملاقات میں بلوچستان عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی، جمعیت پشتون یعنی میپ کے قائدین شریک تھے۔ بلوچستان عوامی پارٹی یعنی بی اے پی کے صدر خالد مکسی، چیئرمین صادق سنجرانی، جان جمالی، سردار صالح اور منظور کاکڑ نے شرکت کی، جبکہ نیشنل پارٹی کی جانب سے عبد المالک بلوچ، پھر اس کے بعد کبیر محمد اور پشتون اور جو خیبر پختونخوا میپ ہے ان کے نواب ایاز بھی شامل تھے، ڈاکٹر حامد اچکزئی، لیاقت آقا بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ ان ملاقاتوں میں میاں محمد نواز شریف نے کہا جی کہ بلوچستان کی ترقی ہمیشہ سے ہمارے لیے عزیز رہی ہے۔ اپنے دور میں بلوچستان میں غربت کے خاتمے کے لیے ہزاروں کلومیٹر سڑکوں کا ہم نے جال بچھایا تھا۔ گوادر کوئٹہ سڑک کی تعمیر سے 2 دن کا سفر کم ہو کر اب 8 گھنٹے تک کا رہ گیا ہے۔ اور پھر نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ گوادر سے ہوزدار اور پھر اس کے بعد اس طرح کی سڑک بنا کے جنوبی بلوچستان کو سندھ سے جوڑا گیا، مگر بلوچستان کی ترقی کا جو کام کیا تھا وہ ہماری حکومت جانے سے وہ رک گیا۔ اور نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ پہلے بھی سب کو ساتھ لے کر چلے تھے، اب بھی اسی روایت کو برقرار رکھیں گے، سب کے ساتھ تعاون کریں گے۔ سیاسی رہنماؤں نے نواز شریف کی بلوچستان آمد اور ملاقات پر شکریہ ادا کیا، اور بلوچستان کی ترقی کے لیے ان کے جذبے کو سراہا، اور پھر اس کے بعد جناب تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، اور کہا گیا ہے جی کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک بڑا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے، اور شاید اس سے بہت زیادہ کامیابی بھی مل سکتی ہے بلوچستان میں۔ ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی حکومت جو ہے وہ بلوچستان میں بنا لے الیکشنز میں، اور کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے یہ بہرحال اس کو ایک وزٹ کو بہت اہم دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب نواز شریف صاحب کے ہی حوالے سے ایک اور کیس جڑا ہوا ہے، عدلیہ مخالف تقاریر کا، اور یہ وہ ہے جو 2018 میں جب پاناما ججمنٹ کے بعد پھر کیسز بنائے گئے، اور پھر جو کچھ ہوتا رہا اس پہ ایک پورا نیریٹو یا ایک بیانیہ بلڈ کیا مسلم لیگ نون کی جانب سے، میاں محمد نواز شریف کی جانب سے تقاریر کی جاتی رہیں۔ ان تقاریر کی بنیاد کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پٹیشنز فائل کی گئیں، تو ان درخواستوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ عدلیہ مخالف تقاریر پہ نواز شریف کے خلاف 2018 میں دائر کی گئی یہ درخواستیں جو ہیں، اس کے اوپر بھی سماعت اب جمعے کو آج جو ہو رہی ہے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ 2018 سے زیر سماعت توہین عدالت کی درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ رجسٹرار آفس نے کیس
سماعت کے لیے مقرر کر کے ایک آدیش جاری کی ہے۔ نواز شریف کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کی درخواستیں تھیں، اور ان درخواستوں میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ توہین آمیز یا توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کی گئی تھی کہ جی یہ بیانات جو ہیں وہ اس طرح کے دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم کیس ہے جس کے اوپر اب دیکھنا ہے کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا پروسیڈنگ آگے چلائی جاتی ہے۔ ممکنہ طور کے اوپر یہ درخواستیں غیر مؤثر ہونے کی بنیاد کے اوپر نپٹا دی جائیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے جو جیسا میں نے آپ کو کہا کہ جیسے ایک طرف مسلم لیگ نون کی طرف سے سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ عروج کے اوپر ہیں، دوسری جانب عمران خان کے اوپر کیسز جو ہے وہ چلی جا رہے ہیں۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں قومی احتساب بیورو کی جو فزیکل ریمانڈ کی یا جسمانی ریمانڈ کی استدعا تھی وہ رد کر دی ہے، اور راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل پر سماعت ہوئی، اور احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اس کیس کے اوپر سماعت کی۔ نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار عباسی ٹیم کے ہمراہ کورٹ میں پیش ہوئے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر جو ہے وہ پیش ہوئے۔ کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا جو پھر بعد میں سنایا گیا، اور اس فیصلے میں کے مطابق جو فزیکل ریمانڈ والی جو استدعا تھی وہ